بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، جس کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور اس کے مصنف کا نام جو ہے وہ ہے سجاد حیدر یلدرم۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سبق کے ماخذ کی، تو سجاد حیدر یلدرم کا ہی ایک افسانوں کا مجموعہ ہے خیالستان، وہاں سے لیا گیا ہے یہ سبق۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سبق کا ماخذ کیا ہے، تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے ماخذ جو ہے وہ خیالستان ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مصنف کے تعارف کی، تو مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم ہے، اور ان کا خاندان جو ہے وہ وسط ایشیا سے ہندوستان آیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، جس کی پاداش میں ان سے ان کی جاگیریں چھین لی گئی تھیں۔ اور یہ مصنف ہے 1880 میں علی گڑھ کے یلدرم یو پی کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن بنارس میں گزارا ہے، علی گڑھ سے BA کیا ہے، ذاتی شوق کی وجہ سے ترکی زبان سیکھی ہے، قسطنطنیہ میں بھی رہے، اور 1943 میں انہوں نے لکھنؤ میں وفات پائی ہے۔ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ افسانہ نویسی ہے، اور اس کے علاوہ ترکی زبان سے اردو میں تراجم ہے۔ مزید دوبارہ بتاتی چلوں کہ ان کے افسانوں کے مجموعہ جو ہے اس کا نام ہے خیالستان، اور اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے رجسٹرار کے طور پر بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس مصنف کے تعارف کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اگر ہم آگے دیکھتے ہیں سبق کے خاکے کی طرف، آیا کہ اس سبق میں کیا بات ہو رہی ہے، تو سب سے مین چیز یہاں پہ آپ کو جو بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ دولت ہے، اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہے تھے، تو ان کی نظر ایک فقیر پر پڑتی ہے جو اپنا قصہ سنا رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی درد بھری اسپیچ سنا رہا ہوتا ہے کہ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اور میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں غریب الوطن ہوں۔ لیکن مصنف گھر پہنچتے تک مسلسل فقیر کے اور اپنی حالت کا موازنہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے فقیر بہت جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ میں تو حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ مضمون لکھنے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا اس حوالے سے قلم دانی کر لی جائے، تو وہ اپنے کچھ دوستوں کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے دوست احمد مرزا کا، جنہیں وہ بڑبڑیا دوست بھی کہتے ہیں، معقول آدمی ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو بقول مصنف کے کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے دوست ہیں محمد تحسین، بال بچوں والے ہیں، دن رات انہی کی فکر میں رہتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں اور موسم کا اور بخار کا اور بیماری کے علاوہ، بیوی بچوں کی بیماری کے علاوہ ان کے پاس کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان کے ایک مقدمہ باز دوست ہیں، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنی فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مزاحمت کے علاوہ کوئی موضوع نہیں سوچتا۔ اگر ان کے اگلے دوست کو دیکھا جائے تو شاکر صاحب ہیں، سلیم پور کے رئیس ہیں اور معزز آدمی ہیں، اور وہ ایک دفعہ مصنف کو ان کے ساتھ سلیم پور لے گئے اپنے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کر جو ہے وہ مضمون نگاری اطمینان سے کریں۔ لیکن جب وہ وہاں گئے تو وہاں پر بھی ان کو وہ آرام و سکون مصنف کو نہ میسر آ سکا جن کی ان کو تلاش تھی، تو وہ اپنے دوست کو ناراض کر کے، یعنی کہ ان کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ وہ مزید ذکر کرتے ہیں ان کے کچھ دوست ایسے ہیں جو قرض دار ہیں، یعنی ہمیشہ قرض مانگنے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ ایسے دوست ہیں جو بے موقع آتے ہیں، یعنی کہ جب کہیں جانا ہوتا ہے اس ٹائم وہ ٹپک پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے دوست ہیں جو صرف دعوت کے منصوبے بناتے ہیں لیکن دعوت کرتے نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خود ہی سوال کرتے ہیں لیکن پھر خود ہی مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو مصنف جو ہے وہ سارے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔